إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. سامعین کرام، خطبے دا موضوع تعدی حدود اللہ. قرآن مجید دی آیت پڑھی سورہ بقرہ دی 229 نمبر ہے. بالکل یہی بات سورہ الطلاق دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے جے لفظ بدل کے بیان فرمائی. اتھے اللہ پاک فرماؤندا وَمَن يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ کہ اللہ تعالیٰ نے حدود بناتی ہیں، باؤنڈری لائناں بناتی ہیں، انہوں پار نہ کرو. جڑا اللہ تعالیٰ دی حدود تو تجاوز کردا ہے، انہاں لکیراں نوں پار کر جاندا، وہ اپنے آپ سے ظلم کر اللہ دا کچھ نہیں بگاڑدا، اپنی بربادی مول لیندا. تو تعدی حدود اللہ قرآن مجید کے اندر اس بات نوں بہت بار دہرا کے آکھیا فلا تعتدوا، اے اللہ دیاں حداں ہیں، نہ انہاں تو تجاوز کرو، انہاں پار نہ کرو. اللہ تعالیٰ دی حداں دی اس بات نوں ذہن چ بٹھاؤنا ہے، کیونکہ دین جڑا وہ دن بدن غریب ہو رہا. مسجداں جڑیاں نوں ویران کرن تے تل گئیاں. علماء نے بالکل اپنے سامنے ایک کام رکھ لیا کہ اس امت دی رہی صحیح جڑی نہ جان وہ بھی کھچ لو، انہاں نوں برباد کر. دین دے نام تے ٹھاؤ گیا جڑا لوگوں کے سامنے رچایا تعدی حدود اللہ. اللہ نے جڑیاں لائناں لگائیاں انہوں نے لوگ توڑی پنی جاندے. 5 چیزاں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے دین دے اندر بیان کیتیاں، 5 لائناں جڑیاں چیزوں دا حکم ہے. 2 قسماں انہاں دیاں، ایک فرض ہے کہ لازم ہے، مسلمان نہ ہونا کام تانوں کرنا پینا ہے، اگر نہیں کرو گے تو گناہ گار اور خدا دے ہاں پکڑ ہوگی اور جہنم دے مستحق ہوگی. یہ فرض ہے. دوسرا اس تو کٹ درجہ ہے، سنت کہہ لو، مستحب کہو، تطوع کہو، رغیبہ کہو، مندوب کہو، کئی ناؤ دے معنی ایک کوئی ہے کہ انہاں چیزوں کا شوق جلایا گیا کہ کم کرو تو اچھا ثواب ہوگا، نہ کرو تو پکڑ کوئی. یعنی 2 مقام بناتے جو امتحان بچوں دے. بیا مقام جڑا ہے پاس مارکس ہے، مقام نجات، چھٹنا چاہتے ہیں خدا دی دال اینا کر لو، وہ فرض ہے. اگے مقام درجات ہے کہ اپنی ڈویژن جڑی ہے تسی امپروو کرنا چاہتے، اگے تو اگے ترقی کرنا چاہتے، جنت کا بھی 100 درجہ کوشش کرو مگر نہ کرنے نو پکڑ نہیں. وہ مقام درجات ہے، نجات نہیں. یہ لائن جڑا پار کرو گا نا کہ سنت نو فرض بناؤ گا اور عالم زور دے گا، کام جنہیں نہ کیتا انہیں اللہ تعالیٰ دی لائناں توڑ دی. باقی جڑے جرم ہے نا جناب وہ مقابلے بڑا جرم ہے. یہ قانون سازی کرنا تے اللہ کا کام. انہیں آپ کہتا بھی فرض ہے سنت ہے، تسی سنت نو فرض بناؤ والے کون؟ یعنی پوری دنیا سے گمراہی پھیلی ہے. جڑیاں سنتاں رسول کریم علیہ السلام تو بھی ثابت ہے وہ سنت ہی ہے. انہوں نے اگر کوئی شخص کردا ثواب ہے، ساری زندگی نہ کرے بے قدری نہ کرے گناہ نہیں. اے لائن توڑنی نہ جنہیں بالکل مجرم ہے. تم لوگوں نے جنت آتا پھر خود مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ دی دتی لکیر توڑ دا. اس پاروں ہی حضرت سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے جڑے تابعین دے سردار ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ دے داماد ہے، شاگرد، فرمایا رسول اللہ نے فجر دے نال 2 سنتاں پڑھیاں، تو پڑھیں گا تو چنگا، تو نہ پڑھیں گا تو تینوں کوئی گناہ نہیں. اے لائناں نوں سمجھنا، ورنہ دین کچھ بھی نہیں. کتاباں دا نام نہیں، 5 لائناں نہیں سمجھ آئیاں، دین دا کھ بھی نہیں لبا. کتاباں لد لینا کوئی گدھا بن گیا کہ سمجھ نہ آئی بھی دین نے آپ کی لائناں بناتی ہیں جہاں اندر رہنا، انہوں نے توڑنا نہیں.
جس شاید جنہ زور ہے اُنہ ہی دیو، جنہ نہیں اور تسی نہیں کولوں دے سکتے. تمہیں کوئی حق نہیں کہ تسی فرض نو سنت بنا دیو، سنت نو فرض بنا دیو. نہیں، فرمایا 2 سنتاں آپ نے فجر نہ پڑھیاں، پڑھیں گا تو ثواب ہوگا، نہ پڑھیں گا تو کوئی گناہ نہیں. اسی طرح فرمایا زور تو پہلاں پڑھیاں، پچھوں پڑھیاں، پڑھیں گا تو اجر ہے، نہ پڑھیں تو کوئی. ہے کہ گل کہی گئے فجر نہ مغرب نہ پڑھیاں، عشاء نہ، حتیٰ کہ وتر تک لے فرمایا پڑھنا ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ. یعنی پہلا جرم نہ علماء امت نے کیتا کہ اس لائن نو توڑ. فرض سنت فرق ہی کوئی نہیں رہتا. ثواب دس دے ایڈا بوجھل کرتا دین نو. ایک آدمی فرض ادا کر لے نجات پا جائے تھوڑا. تسی آندے 17 رکھنا پڑے، وہ 4 پڑھ کے جنت لے سکتا سی، تسی وہ تو بھی رکھ لیا. وہ آندا میں 17 پڑھا تھکا بندہ کہ یہ میں بے نمازی نہ. تسی 10 دن دے بھائی ہاتھ منہ تو 4 رکھتا پڑھ لا، بخشیا. باقی تو پڑھ سکتا بسم اللہ. وہ رد نہیں کرنا، وہ تحقیر نہیں کرنی. جی نفرت کی تھی نا کہ رسول اللہ کا طریقہ کی ہے، پھر پڑھنا تو صرف یہی سی ثواب نہیں سی ہونا، ہوں تو کافر ہی ہو گیا. توہین نہیں کرنی، بالکل ادب کرنا، احترام کرنا، طریقہ پیارا، کوشش بھی کرنی. مگر مسئلہ جڑا انہوں اپنی ذات کلیئر دماغ چ رکھنا کیا فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ جو مرضی نہ رکھو، یہ لازمن کرنا پڑنا. اے سنت اور مستحب ہے کہ کرو گے ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ. دوسرے پاسے جڑیاں شاید منع وہ بھی اسی طرح 2 لائن. ایک حرام دی ہے، یہ کرنے والے مجرم یار خدا دے ہاں دی پکڑو. اے جڑیاں چیزاں اللہ نو پسند نہیں، دین انہوں اچھا نہیں سمجھتا، مگر کرنے والے نو گناہ نہیں کوئی. اگر انہیں کیتا تو انہوں یہ نہیں کہہ سکتے انہیں کوئی گناہ کیتا، اچھا نہیں کیتا نہ کر. یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے نہ ہے کہ اللہ رسول انہوں اچھا نہیں سمجھتے. مسلمان دا کام ہے نہ تو بچے، مگر کردہ تو یہ نہیں کہ انہوں کٹہرے کھڑا کر لے. 4 حداں، فرض سنت، ادھر حرام مکروہ، اور ایک درمیان 5ویں شے مباح مخیر فیہ کہ اس بارے اللہ تعالیٰ نے کوئی دخل نہیں دیتا، بالکل بندیاں نو آزاد چھڑ دیتا، جی مرضی جدہ مرضی کر لے. وہ سانوں کھلی چھٹی ملی. اے 5 جڑے حکم ہیں احکام 5 شریعت دے جس لیکچر نو سمجھو. فرض سنت، حرام مکروہ، اور ادھروں جڑا ہے مباح. واہ اس طرح میں پلاؤ کھانا ہی کہ بریانی کھانی ہو کہ دردہ کھانا ہی، اللہ نے کوئی دخل نہیں. حلال شاید تم پلاؤ پکا لا، زردہ پکا لا، جتنا مرضی کھیر پکا لا. یہ مباحات چاہتے نہ یہاں دا ثواب نہ عذاب، کوئی اللہ نے اتنے اعتراض نہیں. یہ چیزاں سائیکل بھی سواری کرو، پاؤں سکوٹر سے چڑھو، لوگوں چھٹی جائے. 5 ہے لائناں، یہاں توڑنا، یہاں کے دائروں آپس گڈ مڈ کرنا، یہ دین دی تحریف ہے. دین ہی بدل دیتا. ثواب عذاب تو کہا ہونا تسی ایڈا جرم کیتا جدا ہی کوئی نہیں. بھی حداں مقرر کرنا تو میرا کام ہے، میں مالک ہوں. جڑی لائناں لگاتی ہیں ارے اس پاروں میرے عزیز و بزرگوں، رسول اللہ نے کئی کام ایسے کیتے جڑے بالکل اسی سمجھتے کہ نہیں سی کرنے چاہیے. آپ اے سن لو مسئلہ، علماء پھر لکھ دے کہ کی کر دے. اللہ دا رسول جڑا پابند رہے گا کہ لائناں جڑیاں وہ کھچ، انہوں سارے لیے مکروہ کیا گیا. رسول اللہ علیہ بیان جواز لیے انہوں افضل کیا گیا. یہ دسن لے کہ جائز بھی ہے، اچھا کام نہیں ان کرے جے تو دسنا ہے بھی یہ حرام نہیں آپ کرنے پہنچے. پھر علماء جدو شرح پڑھی دی حدیثہ کہیں گے کہ اسیں کریے تو سارے لیے ناپسند ہے، مگر پیغمبر خدا دی اس پاروں بھی آپ کرنا تو مطلب پتہ کتنا لگے کس حد تک تھی جا سکیں. اس تو اللہ دے رسول نے اگر کھڑے ہو کے پیشاب کیتا کوئی گل نہیں، کوئی آندے آپ بیمار سے اسے تھا نہیں گھٹنے ادھر جھوٹ بول دے، کوئی یہاں چ گل نہیں، جان بوجھ کے کی تاکہ امت نے دسیا جائے کہ اگر آدمی پیشاب دے قطرے تو بچ سکتا تو کھڑا ہو کے کر رہے تو حرام نہیں. بڑے لوگ ہوتے جی بخاری شریف بندے کھڑے ہو کے پیشاب کرا کرو، بھائی احسان منو یار اللہ دے رسول کا بے دور آ گیا بے ہوں جتنے بس سٹاپ بنے اتنے ایسے بنے تھام بھی رو کے کرنا پیندا. یہ تھی شکر نہیں کرتے اللہ دے رسول نے بھی سنت قائم کر. بظاہر یہی کیا بہ کے کرو بچو، مگر جواز لی بیان جواز آتی دسن لی کہ جائز لی. اس تو کئی حدیث کے اندر آتا کہ بعض وقت رسول کریم علیہ السلام ایسے کام کر دے کہ صحابہ تو نفرت کر پرہیز کر دے. اور پیغمبر کی ذمہ داری سمجھو رسول کتنا پابند ہے، ورنہ میری طرح درویش ہی ہوں تو کہتے میں یار یہ کام کیوں آج کروں. فرمایا میں پیغمبر ہوں، میں نہ کام کرا امت کو کیون پتہ لگے بھائی جائز کی حد کتوں تک جاتی، یہ بھی حرام بنا رہے. ہوں روزے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا سی اپنی بیویاں کا بوسہ لے لیں سی، انہوں نے گڑے مل لیں سی، سارے کام کرتے سی سوائے جماعت. اتنے بے ایمان لوگ بڑے اعتراض کرتے
پھر رسول دسے نا بھائی جوان آدمی شادی خامد بھی بیٹھے ہونے اگر بوسا لے لیا انہوں دسنا نہیں تیرا روزہ رہ گیا کہ نہیں. یہ بیان جواز ہوتا تاکہ لائناں جڑیاں ٹوٹ نہ جائیں. حرام کا بھی پتہ رہے کہ اگر آخری عمل کیتا تو 60 روزے لگاتار رکھنے پینے. یہ توڑا اور رہا تو ٹھیک ہے بھائی اگر اپنا بچا سکنا تو جائے. ہاں یہ 4 باتاں اگر تھوڑے ذہن سے بہ گئی تو دین سارے کا تمہیں خلاصہ لب گیا کہ حرام نو حرام رکھنا مکروہ نو مکروہ ہی رکھنا. کہ اچھا نہیں کام کرنے والے یہ کوئی نہیں دوستی یا فلانا یہ سارے مولوی مکروہاں دے مگر پی رہے ہیں. یہ اتوں کپڑا ٹھان آیا ہو یہ درجہ یہ کی ہے حرام کا درجہ تو اینا اتنے زور لاؤں دے. اس پاروں علماء امت نے اللہ تعالیٰ ان تے رحمت کرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہتا بھائی کسی گل ایسی جنا ٹوکو جڑا کوئی نہ کوئی عالم نو جائز آتا. تمہوں کی حق ہے ٹوکن جدو امت کئی عالم نو جائز کی تو کی حق رکھنا. تو صرف ہونا شاید روک جہاں شریعت بال اتفاق حرام ساری امت مندی حرام وہ کہہ کہ کوئی مسلمان کر رہا بھی یار نہیں کرنی چاہیے. تو اگر رفع دائرہ مین دنیا سے جھگڑا کریں گا کچھ آدھے کرنا چاہیے کوئی نہیں ایسا منکر ہے جیسے تو مناظرے کر رہا پھر. اے حدود تو تعدی جڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑیاں لائناں لاتی ہیں انہوں پار کرنا توڑ دینا دین دی بربادی ہے سبب. مستحب نو مستحب رکھو. اگر کوئی سنت اینی اگے بڑھ جائے لوگوں سے سنت ہوئے بدعت دی اجے گل نہیں کر رہا سنت ہی اینی ہو جائے کہ لوگوں کو فرض سمجھ لیں وہ سنت کا ترک کرنا لازم ہو جائے کہ سنت عالم چھڑ دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ لازم نہیں. ایک ڈونگی گل ہے کہ دین جڑا انہوں بچاؤنا ہے کہ لوگ فرض بنا بیٹھے انہوں نے رہنا ضروری سمجھ لیا. اور اس تو ہی امام حسن البنا دے والد عبدالرحمن بنا فرماؤں میں شافیاں نے دیکھا کہ جمعے دے دن فرض دی نماز جڑی فجر دی وہ سنت سی رسول کریم علیہ السلام کہ آپ سورج الف لام میم سجدہ پڑھتے تھی دوجی حالت آپ پڑھتے مگر یہ ایڈا ضروری سمجھ لیا بے تو بغیر اس دن نماز ہی نہیں ہوتی. جس مسجد کوئی امام نہ پڑھے کئی یار حدیث نکل جاتے وہ آتے سی اتنے نہیں نماز پڑھنی انہیں تو صورتیں ہی نہیں پڑھی. یعنی ایک سنت فرض بن گئی ہے بھی یہ تو نماز ہی نہیں ہوتی. کنا دین بدل گیا. اللہ کے رسول نے حکم دیتا ہوں بھی یہ کام کرو ہور سی گل ہوں صرف کام کیتا ہے وہ سنت بنی ہے حسن اچھی چیز ہے لازم نہیں ہوئی. جنہیں لازم کرتا تو آپ مجرم بدعت کا ارتکاب کیتا. اس تو سنت بھی جدو ضروری بن جائے آپ بدعتاں نو نہ رو تسی جڑیاں لوگ وہ خود سنت بدعت بن جاتی ہے بھی دین تسی اتوں تک لے گئے کہ اپنے کو ایک شاید جڑی نہیں سی فرض انہوں فرض بناتا. اس پاروں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ الفتح الباری دوسری جلد اڑے ہوئی مسئلہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فجر دی نماز جمعہ والے دن الف لام میم سجدہ پڑھتے سی. اللہ تعالیٰ انسان پڑھے سنت ہے جعلی بدعت نہیں پیغمبر کا طریقہ مگر فرمایا جس اتنا ہو جائے پکا کہ عوام یہ سمجھ بیٹھتے کہ نماز ہی نہیں انہیں تو صورتیں ہی نہیں پڑھی. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ اللَّهُ الْكَرَاهَةَ بِخَشْيَةِ اعْتِقَادِ الْعَوَامِ مَنْ فرض. اے لائناں ایڈاں بچا کے رکھنیاں بس ذرا عالم نے دیکھا نا مکروہ تو حرام بنا لیا اٹھ کے پھڑ لو کہ دین تیرے پیو دا حرام کرنیاں اللہ کرنا یہ مکروہ چی رکھ اچھا کام نہیں بھائی نہ کرو مگر کم سے ایڈا نہ زور دے تو دین تبدیلی کر رہا تو ادی حدود اللہ کہ اللہ دیاں لکیراں توڑنیاں نہیں. تو فرمایا کہ جڑا امام مالک اور کئی علماء نے آخیا کہ یہ صورتاں پڑھنیاں نماز مکروہ یعنی پتہ انہوں نے رسول اللہ پڑھتے رہے مگر مکروہ دا فتویٰ دیتا. ہوں جاہل ملا اٹھے تو آگے امام مالک کے کافر ہو گیا رسول اللہ کی سنت نے مکروہ کیا نہیں رسول اللہ کی سنت نے نہیں آخیا تو عوام دے دین بتایا کہ عوام نے فرض سمجھ لیا عقیدہ خراب کر لیا سنت سمجھ کے پڑھتے رہتے کدی چھڈ بھی دیں تسی یہ بنا بیٹھے سی بھی فرض آ رہے تو بغیر فجر کی نماز ہی نہیں ہوتی. قال ابن دقیق العید اما القول بالقراءۃ مطلقا فیا باب الحدیث. امام ابن دقیق العید فرماؤں کہ جے تو کوئی کہے نہ کہ صورتاں بالکل ہی پڑھنیاں مکروہ یہ تو گل حدیث کے خلاف ہے. اللہ کے رسول پڑھتے تھے اچھا کام ہے پڑھنا چاہیے لیکن هذا المفسدہ مگر جے پڑھدیاں اتوں تک ہو جائے بے نشانی بن جائے جمعے والے دن نماز یار کتے یار حدیث مسجد پڑھنی اتنے صورتاں پڑھیاں رہنیاں جڑے نہیں پڑھ کے آتے اتوں تک یہ معاملہ چلا جائے یا خرابی پیدا ہو جائے بھی لوگ انہوں فرض سمجھ لین فینبغی ان تترک احیانا تنبغی پھر مناسب ہے کہ امام کدی کدی چھڑ دیا کرے تاکہ خرابی دور ہو جائے سارے پتہ لگ جائے بے چنگا کام ہے پڑھیے نام ہی پڑھیے تو خیر ہے. فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ قَدْ يُتْرَكُ لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ کیونکہ کئی مستحب شاں بے دی واری بات چاہو گی جڑیاں لوکاں اج کڑیاں
سنتاں تک دا حال ہے، اپنی حد تو اگے بڑھ رہی ہے، فرمایا ترک کرو چھڈو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے فرض نہیں، فرمایا مستحب ہے جنہاں نوں دین پسند کردا وہ بھی چھڈنیاں پی جاندیاں جدوں پتہ لگے بھی انہاں کچھ خرابی پیدا ہو رہی، لوگوں دے عقیدے وچ گڑبڑ پیدا ہو رہی، وہ تینوں فرض بنائی جاندے، واہ یسلب ترقی بعض الاوقات، اور انہیں نہ حاصل ہو جاندی ہے، پکا نہ چھڈ دے، کدی کدی چھڈ دے۔ ہاں اے 379 صفحہ، اور یہ جو میں دوسری جلد چ پڑھایا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ سنت بھی اگر ویکھیے نا کہ اپنی حد تو اگے بڑھ رہی ہے تو فرض بن جاندی، انہوں چھڈنا چاہیے۔ اس تو میری بدعتاں دی باری آ جائے گی انشاءاللہ، وہ بھی بیان میں کروں گا۔ اے بدعت دا چونکہ بہت غلبہ ہویا، مسجداں جڑیاں سپیکر لگے رہے، دعاواں ہو رہی سارے، یعنی دین ایک نواں کر لیا، جس شاید وجود ہی نہیں لبدا، جس سوئی دے نکے جانا تہاڈے کوئی گل ہی ہیگا تو یہ پھردا اس خلق تو این کٹھا کر لو، جویں جمعے دی نماز ہوندی ہے اور اتنے سپیکراں دے دعاواں کرو تے تسی نمازاں پڑھاؤندے پھرو با جماعت کو خدا دا خوف کرو، تسی اللہ تعالیٰ دیاں لائناں توڑنا چاہندے جی۔ فرض اور سنت، حرام اور مکروہ اور مباح، ان قائم رکھنا، بالکل یہ اندر تبدیلی نہیں کرنی، ورنہ اللہ آندا تسی ظالم ہوگے، دین دا ستیہ ناش کر کے رکھ دو گے، انہاں نوں حدود نوں توڑو کوئی نہ۔ تو رسول کریم علیہ السلام دا صحیح حدیث آਉਂਦਾ میں آپ نوں کئی باری پتہ لگا بھی جڑے کام میں کرنا ہے انہاں تو بعض صحابہ پرہیز کرتے، وہ آندے یار ایڈا نہیں بزرگاں دی شان دے لائق وضو کر کے بوسے لیندے پھرنا تے روزیاں گلے ملتے پھرنا، تسی بھی حیران ہی ہوندے ہو کہ یار مولوی صاحب یہو جہے مسئلے کر دے، اور پیغمبر خدا کردا نا دین کتنا واضح ہوندا، کیا حرام ہی اے مکروہ دے درجے بچنا چاہنا بچ جا، ورنہ جائز ہی ہے، ادھر کوئی قیامت نہیں ہو۔ یعنی رسول کریم علیہ السلام نے کڈا بوجھ اٹھایا ہے کہ جڑا امت نوں کہا کہ اچھا نہیں، آپ نے بیان جواز لی وہ افضل ہے، آپ لیے وہ بہتر ہے کہ آپ کرن تاکہ امت نوں بالکل صاف پتہ چل جائے کہ آج جائز ہے اور اس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجا بیٹھا دی، وہ گھر بھی دوجے بھرا دی بیٹی دی جوان سی، وہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کہہ لیا تو بڑا پرہیزگار کھڑونا، اللہ دے رسول علیہ السلام اپنی بیویاں دے بوسے لیندے تھے روندے، وہ دین دسیا ہے جڑے رشدی وہ کتے بھونکتے رہن، اسی انہوں تو شرمسار ہو کے کوئی رکاونا نہیں، پیغمبر خدا نے لائناں واضح کرنی، کیا حلال ہے، اے حرام ہے، آ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب، ہر شے نوں کھول کے بیان کر۔ تو رسول کریم علیہ السلام دی یہ سنت پکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ثواب بڑا بیان فرمایا، کیتا بھی انہوں زہاد دی نماز کہ سورج جدو ذرا اچا ہو جائے، اچھا وقت جو ہے فرمایا کہ ہینا ترمد الفساد، کہ اونٹاں دے بچے جڑے نا ریہ تے نہیں ٹپ جائے، انہاں دے پیر سڑن لگ پین، 9-10 بجے دا وقت یا 11 تک اینوں اج سمجھو جنی دھپ چڑھے، یہ بہت اعلیٰ نماز ہے، فرمایا 4 رکعتاں جڑیاں ضحیٰ دیاں پڑھدا اللہ تعالیٰ دی کافی ہے، وہ دے کام آپ سنوار دیندا، مگر صحابہ کرام نے انہوں بدعت کہنا شروع کر، اے بدعت دے بارے میری گل نوں اج نوں پلے بننا کہ سنتاں بدعت بن رہی ہیں کہ اپنی حد تو بڑھ رہی ہیں۔ ایک نماز نفل سی بھی کرو کری پڑھ لو، یہ کلے پڑھ لو، مسجداں چ آ بڑے جی جماعتاں شروع کر دیں۔ تد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تیسری جلد فتح الباری ویکھیا کہ مسجد نبوی چ لوگ آ کے پڑھن لگ پے، اور باقاعدہ اتنے مجمع دے مجمع کٹھے ہوں گے، کوئی ماڑا کم کر دے، ضحیٰ دی نماز رسول اللہ نے پڑھی ہے، ثواب دسیا ہے، صرف اتنا ہی نا مسجد آ گیا، بہت اکٹھ ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ بارے فرمایا کالا ایاز وغیرہ 53 صفحہ ان مان کر ابن عمر ملازمت ہوا دہارا فی المساجد بصلاۃ آدم، اینی گل بھی جدو ودی ویکھی بھی یہ مسجد پابندی نہ پڑھن لگ پے اور بعد جماعت شروع ہو گئی، اتنے بھی ابن عمر آخیا بے رسول اللہ نے نہیں دسی، یہ نہیں وہ صلاۃ ضحیٰ، وہ تو گھر پڑھنی اور کرنا اینا ہی صرف وادا ہویا، اور کوئی نویں گل نہیں کہ صلاۃ ضحیٰ چاشت دی نماز حضور دی دسی ہے، بے شمار وہ ثواب دسے ہے، پڑھی ہے، مگر مسجد پڑھنا ویکھ کے جماعت نہ پڑھے، ابن عمر پٹ اٹھے کہ بے شروع کر دیجیے۔ لعنا مخالفت السنہ ویؤید ما رواه ابن ابی شیبان ابن مسعود اور قوم یصلون، ایس نزاکت نوں سمجھو کہ دین اس بارے کنا غیرت مند ہے کہ تسی خدا دی کرسی سنبھال لے، ضروری نوں غیر ضروری کر رہے جے، غیر ضروری ضروری بنا رہے، اوتھے اوتھے رکھو جتھے جتھے اللہ نے انہوں رکھیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا لوگوں کہ پردے صلاۃ الضحیٰ بان کرا، بہت اعتراض کیا کہ مسجداں چ آ بڑے جے صلاۃ الضحیٰ پڑھ لی، وقال ان کان ولا بد ففی بیوتک، فرمایا جے پڑھنی ہے نا نہیں تہاڈے کو رہ جانا گھراں پڑھیا کرو، یعنی ایک نماز نفل جڑی حضور دی اپنی سنت ہے، ثواب دسے ہے، اینی ترمیم ویکھی کہ مجمع ہونا شروع ہو گیا، لوگ بڑی پابندی نہ مسجد آ کر اتنے فرمایا
کہ ہن کم غلط ہو گیا، یہ سنت دے مطابق کوئی نہیں کرنا، جا کے اپنے گھراں کرو جے ضروری تسی کرنا۔ ایک سنت دا حوالہ دیتا کہ فجر دی نماز 2 صورتاں آپ پڑھ لی، عالماں نے مکروہ تک کہتا کہ جے عوام دے دماغ 'چ یہ بڑھنا شروع ہو گیا نا دے تو بغیر فجر ہی نہیں ہوندی تے ہن یہ سنت کوئی نہیں رہی، تسی فرض بنا کڈیا۔ اور دوسرا اس نماز نوں کیا کہ نماز کلے کلے کرو کری پڑھ دے سنت سی، ہن یہ جڑی نا اپنی جگہ تے نہیں رہی، اگے تساں انہوں بتاتا ناجائز ہو، بدعت دے دائرے داخل ہوگی۔ بہت باریک مسئلہ اور توحید نال دا تعلق ہے، بدعت کوئی چھوٹا جا جرم نہیں، جن نے وضاؤنا چاہیا کسی شے نوں جڑی دین چوں نہیں ضروری نہیں، وہ بھی خدا بنیا کہ میں اپنے بندیاں نوں جو چاہوں حکم دوں، جے ضروری نوں غیر ضروری کیتا انہیں بھی دین ترمیم کی۔ اور اس بارے اللہ نے اپنے رسول نوں اختیار نہیں دیتا کہ وہ دین کو رد و بدل کرے، ان اتبع الا ما یوحی الی، وہی آؤندی ہے تو دا کام ہے وہ پیچھے چلے تو لوگوں دس دے بھی اللہ دا حکم ہے، یہ کٹاؤنا وداؤنا وہ کوئی کم۔ تو رسول کریم علیہ السلام دا صحیح حدیثاں جو حوالے تسی لب سکتے بعد چیز دے دیں گے کہ آپ دے بہت کماں تے کئی صحابہ نے اسی نہیں یہ کام کرنے، پرہیز کرنا یہ نہیں چنگے لگتے، تو حضور نے فرمایا میرے تو ود کہ خدا تو زیادہ ڈرن والا ہے گا، کوئی زیادہ متقی ہے گا جدو میں کرنا تسی کون جے پرہیز کرن والے؟ ہاں اس تو دین نے ساریاں جڑیاں حدود مقرر کیتیاں، میرے پراؤ عزیزو انہاں دی پابندی اسلام ہے، اپنے آپ کو اللہ دے سپرد کرو، جویں آندا اوتھے رہو، جڑا ضروری ہے انہوں ضروری سمجھو، جڑا نہیں ضروری وہ کر لیا کبھی ٹھیک ہے، نہیں کبھی ہویا تو کوئی گل نہیں، مگر نہیں پینا چاہیے۔ ہوں یہ بھائی جہاں شیاں سرے تو دین کوئی نہیں تھی، کوڑے ہی بنا لی، اور کوئی ماڑا کام نہیں کڈیا، نہ زنا نہ شراب نوشی نہ ڈاکہ نہ چوری، بدعت دے بارے اچھے پلے بندیاں نوں یہ سمجھ نہیں آتی بھی وہ گناہ کے کم نہیں ہوندے۔ آندے جی اللہ دے رسول نے منع کیتا، وہ منع کیتا ہوندا تو کیٹیگری ہور ہو جاندی، انہوں اسی آندے فسق معصیت نافرمانی، یہ منع نہیں کیتا، صرف دین نے کم دسیا نہیں، اللہ نے نہیں سی یہ گل کہی، تسی اپنی طرفوں بنا لے، وہ ثواب دے دعوے کرنے شروع کر دے۔ اتنے بھی امام عبدالرحمن البنا رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے، یہ شعبان آؤندا تواڈے بھی ادھر نہیں جا رہا ہے، مگر وہ بیچارے مصر نوں روئے، مصر گاڑیا ہر برائی دا، مصر دے بارے کوئی بندہ نیک توقع نہ رکھے، مصر دا عالم اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، ان صرف اتنے بیٹھے ہیں مسلمان نام دے بندے، کافراں تو بدتر، عورتاں اینیاں ننگیاں، شراب اور زنا مسلمانوں لے آن والا مصر ہی، اینوں پہلا کافراں نے اپنے ہاتھ لیا، بے پردگی پھیلا دی، بدماش کر دیتا، کوئی دین نہیں اتنے نہ کوئی گل، تے مولویاں دا حال ہے کہ انہوں نے حلوے منڈے چاہیے، اے 204 صفحہ اور یہ جلد 10۔ امام فرماؤندے وَمِنْ أَقْبَحِهَا وَمِنَ الْبِدْعِ مَا حَدَثُوا مِنْ صَلَاةٍ مَخْصُوصَةٍ وَعَدِيَّةٍ وَغَيْرِهَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، کہ جڑیاں بدعتاں لوگوں نے اس شعبان کڈ لی، اور اس نصف شعبان جڑی سی شب برات، وَمِنَ الْبِدْعِ کوڑوں بنائیاں، اور جو سنت مستحب چلا رسول دے دسے نا ذرا بدلن لگے تے انہوں بھی صحابہ نے بدعت کیا تھا، ایک کوڑا ہی بالکل ما حدثوا من صلاۃ مخصوصہ۔ عید کا لوگوں نے ویکھیا ہونا کہ اپنے ایک مسجد سول لائن تو مولوی صاحب عبداللہ شرفی انہوں نے 4 صفحے کا اشتہار بھی کڈیا، دعاواں تے رکھتاں تے اجداں پڑھنیاں تے اجداں، یعنی اگے تو اگے دین بنتا جاتا، اور یہ سمجھو اسلام نال انتہا درجے کی زیادتی ہے، پر دین اللہ نے جنہ دینا سی دیتا، جنہوں فرض کرنا سی فرض کرتا، مستحب نو مستحب کرتا، ادھر حرام اور مکروہ کرتے، درمیان مباح کھلی چھٹی۔ تو فرماؤندے کہ بدعتاں چ وہ بھی ہے جڑیاں خاص قسم دیاں نمازاں کر رہی کہ مغرب تو بعد 6 نفل پڑھو، دعا سنی جتنا دعا سنا وعدیہ، اور دعاواں پڑھا رہی ہیں کہ یہ شب رات نو پڑھنی بغیر ما انزل اللہ بہا من سلطان، رب نے وہ کوئی دلیل نہیں اتاری، نہ کسی اللہ رسول نے وہ کیا کوڑوں ہی بنائے۔ وَمِنْ أَقْبَحِهَا الدُّعَاءُ الْمُسَمَّى بِدُعَاءِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، کہ انہاں ساریاں بدعتاں چوں کبھی بدعت و دعا ہے جڑی 15ویں رات میں پڑھی جاندی ہے، اللہ اول جدا شروع ہے اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک، شے نہیں کوئی بری، لمبی دعا آندے دعا ہے جڑی اس دن پڑھی جا یقرأ بعد صلاۃ المغرب 3 مرات مع سورۃ یاسین، 3 باری یہ جڑی نا مغرب تو بعد پڑھی جاندی ہے یہ دعا، اور یہ سورہ یاسین ہی پڑھی جاتی۔ الاولیٰ بنیت طول العمر، پہلی باری پڑھتے جاندے یہ عمر لمبی ہوگی، وثانیہ بنیت اتساع رزق، دوسری باری یہ دعا سورہ یاسین رزق زیادہ ملے گا، والثالثہ بنیت الاستغناء عن الناس، تیسری باری کہ بندہ انسانوں کا محتاج نہیں رہے گا، کدی انہوں کسی انسان نہ کم نہیں پاؤ گا،
غنی ہو جو. کام کڈے نیک ہے, مقصد جعلی دعا کوڑوں بنائی. سورہ یاسین وقد امت بیل بلوا فل قتل المصری فرماؤں دے ساڈے مصر دے علاقے تے وبا عام ہو گئی. دیندار عالم روندا نا, دوجے تے خوش ہوندے بھی دیگاں پکے آ رہی ہیں, نال چاہ پکی ہے, نال حلوے کھانے ہیں, وہ تے راضی ہوندے پیاؤ. دین دا جان والا آدمی آنسو باؤندا کہ خدا دے دین سے رد و بدل شروع کیتا تے جڑی ہے ہی نہیں وہ دین بنا رہا. تو فرماؤں دے مصر دے علاقے تے عام ہو گیا. فسارا یکرا علنا بیارا صوتن فی مساجد الاوقاف فضلا المساجد الاخرى. فرماؤں دے علانیہ بڑی اچھی آواز نال سپیکراں تے مسجداں پڑھی جاندی. دوسریاں مسجداں دے کی رونا جڑیاں حکومت دے زیر انتظام ہے اوقاف دی مسجداں وہ دے چی چل رہی. ومن عظیم البلوى ان ائمة المساجد العلماء هم الذين يلقون للعوام فيرددون وراءهم بأعلى صوت. آدھے ہور قیامت آئی ہے کہ علماء اور خطیب وہ آپ لوگوں کو سناؤں دے تے آپ اگے اگے پڑھ دے تے پیچھے پیچھے عوام دراؤں دے اچھی اچھی آواز نہ. وفی ذلک الوقت تضیق المساجد بمن فیہا. پنجاں نمازاں تے نہیں آؤندے, اے بدعت دا نقصان ہے. یہ جھوٹے اشتہاراں پر سارے بھج پیندے, اج دی رات کر لو رزق لکھا جانا, فلانا ہو جا, الو سدھے کرتے پھر 5 وقت دی نماز دی کوئی پرواہ, اذاناں ہوندیاں با جماعت نماز پرواہ کولوں دین دی فکر. فرماؤں دے مفی ذالک الوقت تضیق المساجد بمن فیہا. اینی دنیا مسجداں اکٹھی ہوندی ہے کہ مسجداں تنگ پی جاندی, سڑکاں تے پھر بہ جاندے تواڈے سامنے ہی مولے کئیاں نے اداں دے بنایا ٹونگ. لأنه لا يتخلف عن أحد من المصلين وغيرهم إلا النادر. یہو جیاں نمازاں جڑیاں تے یہو جیاں دعائیں انہاں تو پیچھے کوئی نہیں رہندا سوائے کسے ورلے دے. کوئی شاد و نادر رہ جوگا نہیں, یہ دوڑی آؤندی خلق اگے پیچھے ہے کہ نہیں, شب برات جانا. لیت قادمن نکرات هذا الدعاء تطيل العمر وتوسع الرزق وتغني الناس. انہاں دا ایمان ہے, یقین ہے کہ یہ دعا اگر پڑھی جائے عمر لمبی ہو جاندی ہے, رزق بہت ملتا ہے, لوگاں تو آدمی غنی ہو جاندہ. ما فی من مخالفت کتاب اللہ عز و جل و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تقریر فی قرات سورہ یاسین بعد دعا. روندے نا اپنا لچ ٹلنا شروع کیتا, کوئی نہیں سمجھ دے کہ اللہ دی کتاب دی مخالفت ہو رہی ہے, رسول اللہ دے طریقے دی بربادی ہو رہی ہے, اور سورہ یاسین جڑی او دے پن گڑبڑ کرتی وچے دعا رڑائی بنائی. فلا حول ولا قوت الا باللہ. اخیر امام بیچارے کہ اللہ تیرے سوا چارہ کوئی نہیں, بے بس ہو چکے امت جڑی ہے واگاں ٹھیلیاں ہو گئیاں. مولوی انہوں نے پیچھے کھچی پھر دے, گل سنائی دی تو آندے جی تو ہی رہ گیا عالم. توبہ, غریب ہون دا دین دا زمانہ آ گیا جڑا رسول اللہ نے کہا شروع ہویا ادوں بھی غریب سی, مڑ کے بھی بیچارہ پردیسی ہو جانا, تکے کھاندے پھرنا, لوگاں نے پہچاننا ہی کوئی نہیں. پر میں بس آئی کونوں کو غریبہ جی میں اجنبی آدمی ہوں گل سننی تو وہ کہا یار وکری گل, اتنا ہے غریب جڑا نا فرمایا بے پہچانا ہو جانا, جعلی گلاں جڑیاں دین بن جانیاں. فلا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر آخر تے دعا کیتی ہے, اللہ قبول فرمایا اللہ مرشد العلماء الی العمل بکتابک واتباع سنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہدایت دے نا عالمانوں کہ تیری کتاب تے عمل کرن, تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کرن. لیقتدی بہم العوام, تاکہ پیچھے عام پبلک بھی پھر سیدھے راہ تے آ جائے. عوام بیچاریاں دا قصور ہی کوئی نہیں, پڑھ لو وہ دے سمجھ مولوی صاحب ٹھیک ہی دس دے انہیں. فرمایا عالماں نوں اللہ ہدایت دے, اس کتاب و سنت تے آ جان, عوام بھی مگر چل جان. ویذر رونق الاسلام, تے اسلام دی رونق کتے دوبارہ دنیا تے ظاہر ہو جائے, آمین. اے کہہ کے 204 صفحے تو میں پڑھیا. یعنی مسلمان دنیا دے عالم جڑے حقی روندے کہ بے غالب آؤندی جاندی ہے, اور یہ زمانہ بالکل وہی معلوم ہوندا ہے جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا ہونا کہ جس طرح ہلکا کتا کسی نوں کٹ جائے نا تو وہ زہر رگ رگ چلا جاندہ نا بندے دی. بدعت بھی اس امت دی رگ رگ چ وڑ جانا, نمازاں بدعت, حج چ بدعت, ہر شے چ اینا کچھ نواں بن جانا, بے لوکاں نے وہ مگر لگ جانا, جڑے صحیح دسن والے انہوں الٹا برا کر, انہوں دے خلاف ہو جانا, نہیں جی نہیں ٹھیک گلاں کر دے, غلط کر دے. تیسری مثال سنت چوں کہ نویں شے نہیں, حضور دی سنت ہے, مگر دوویں طریقے حضور دے, ایک تے اینا جم جانا دوجا مٹ جائے, اینوں بھی ناجائز قرار دیتا. لوہے دے بارے حدیث پاک سنو کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ سی کہ نماز تو بعد آپ سجے پاسے بھی منہ پھیر کے بہ جاندے سی, جماعت تو بعد کھبے پاسے بھی بہندے سی.
ہوں اماماں نے کئیاں نے بنا لیا. ساڈے تے ملک بہت پکے نا کہ ادھر بغداد شریف ہے کتب تارا اینو ہی منہ کر کے بہنا. ہور کفر دی گل ہے تارے نوں پوجدے وہ سنت تے وکری گل نہیں دونوں پاسے جدھر مرضی بہ جاؤ نہیں دل چ بنایا پوچھی دا کہ ادھر نوں کہ میں ہاں بغداد شریف ہے ادھر نوں کنڈ کر کے بہنا اور نام مرادہ بغداد شریف دا کتھوں نبی دے زمانے آ واڑیا تو کہ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤندے وانا عبداللہ ابن مسعود قال لا یجل احدکم للشیطان شیئا من صلاۃ. اے سنت نوں سمجھ لو سنت حضور دا طریقہ مر ذرا حدوں بدیا فرمایا ہن شیطانی رستہ ہو گیا یہ نہیں ٹھیک رہا تو انہوں فرض بنا لیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کوئی بندہ اپنی نماز تو شیطان نو حصہ نہ دے. لوگوں نے پوچھا شیطان نو حصہ کیوں دے گا؟ یران حق نہ لے اللہ ینصرف اللہ یمین. فرمایا شیطان نو حصہ دینا ہے کہ وہ اپنے تے لازم سمجھ رہا ہے بے نماز دے سلام تو بعد منہ پھیر کے جڑانا امام نے بہنا ادھر نو یا اٹھ کے بھی جانا سجے پاس اے اپنے تے لازم سمجھ رہا ہے انہیں بھی اپنی نماز تو شیطان نو حصہ دیتا. بقد رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر ینصرف آئیں سارے کیونکہ میں اللہ کے رسول نے بہت باری ویکھیا کہ کھبے پاسے بھی منہ پھیر دے. حالانکہ سنت یا دو میں کھبے مگر ایک چپ جم گیا دوجی سنت مریا میٹ کر دیا ضروری سمجھ لیا فرمایا بھی شیطان دا حصہ تو اپنی نماز مقرر کر. آ دین دی غیرت سمجھو کہ اسلام اس بارے کنا حساس ہے کہ کسی شے نوں اس حد تو تسی اگے نہیں بداؤنا جڑی اللہ رسول نے اگر وہ ضروری نہیں بناؤ بالکل انہوں ضروری جڑا بناؤ گا غلط کردہ جڑی سنت ہے انہوں سنت رہن دے فرض جڑا انہوں فرض رہن دے حرام حرام رہے مکروہ مکروہ. اللہ دے رسول علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی بہت حدیثاں جنہوں فرمایا کہ بیٹھ کے پانی پیا کرو کسی جگہ تے منع بھی کیتا کہ نہ پیو مگر خود پی بھی لیا اٹھ کے. اور کیویں پیغمبر خدا علی لازم میں کو لکیرہ کلیئر کر ایک جے حرام دے درجے نوں چلی جائے فرمایا نہیں جڑی میں روکیا کھڑے ہو کے پی یہ صرف تنزیہی ہے چنگا کہ تسی نہ پیو ورنہ پینا کھڑو کے ناجائز نہیں. اور یہ لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پینا پیا صحیح بخاری باب شر اے 5 چیزاں کا خطبہ جڑا تہاڈے سامنے ہونا کہ دین دی حداں نوں سامنا عالم کو سمجھو کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ جڑا ہے یہ حیثیت دسو نا فرض ہے تد دسو نفل ہے اس درجے رکھو حرام ہے تو واضح کرو مکروہ ہے تو دسو. جب تک سانوں یہ نہیں پتہ لگتا دین کے اس مسئلے کا مقام کی ہے اسی کھچڑی پکا دینی ہے کہ حرام مکروہ نوں ایک کر دیے تو فرض اور سنت نوں ایک کر دیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفے دی مسجد پانی منگوایا کھڑے ہو کے پیتا اور نال کیا مینوں پتہ لگا کہ کئی لوگ کھڑے ہو کے پانی پین برا جانتے تو مکروہ سمجھتے میں تد پیتا کیونکہ میں اللہ دے رسول علیہ السلام نے کئی باری کھڑو کے پیندا سنا. باب شرب قائمن کر کے پڑھنا مسئلہ دسن لی کہ مکروہ نوں مکروہ ہی رہن دیو حرام دے درجے نہ لے. ہن بھی کتنے مولوی ہے ساڈے ایک دو سی فوت ہو گئے اللہ بخشے بڑے نیک سی کتاباں بھی لکھیاں پانجی دا نکاح سی میرے بڑے دوست سی عزت کر رہی شہر دے معروف آدمی گئے اس بیچارے نے بہنوئی نے بہ کے کھان کا انتظام کیا یہ مولوی حضرات بہ کے کھا دوجے والی میز کرسی میزاں تے کھڑے ہو کے مولوی صاحب اٹھ کے آ بعد ساری عمر 1000 ترلا کیا مولوی صاحب نے بھی صلح ہو جائے انہیں کہا نہیں میری چیز ہے ویاہ تو اٹھ کے چلا گیا. میرے کو جدو آیا میں بخاری شریف کٹ کے سامنے کی فضل باری میں کہنے امام لکھتا بھی کھڑے ہو کے کھان دے جائز ہونے سے اختلاف ہی کوئی نہیں. ایک تو ہوں نا تھوڑا بہت رولا ہوئے رولا ہی کوئی نہیں کھڑے ہو کے کھان لا خلاف فی جواز الاکل قائمن کہاں گا توبہ اے علم ہے ساڈا بھرا بھی گوا رہا بھن بھی جاندی رہی میں دین نو یار بدلو کوئی نہ بہ کے کھانا تو بسم اللہ سونا کام ہے مگر یہ کیوں تسی حرام کا درجہ دیتا کہ جڑا کھا لیا کسی نے کھڑو گیا پی لیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مطالعی کیویں سعد بن ابی وقاص حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عائشہ صدیقہ سب دا لکھا کہ سارے کھڑو کے پانی پیندے. امام محمد اپنی مطالعے لکھ دے میرا مطلب رہے سارے استاد امام ابو حنیفہ صاحب یعنی دین نو پہلا سمجھو سی عمر لنگ جاندی 5 لکیراں نہیں سمجھ آؤندیاں تے کدی تسی کتاباں پڑھی پھردے ایویں پڑھ چکی ہے بہت سمجھن کی کوشش کرو کہ فرض کس حد تک ہے سنت کتنے ہے مباح کتنے آؤں اور مکروہ کی ہے تو حرام کی یہ ہی نہیں کلیئر کچھ بھی نہیں لبنا چاہتا بالکل الجھائے ہونا تو لوگوں کے بھی گل پہ رہنا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل واضح کی ہاں ایس خاطر کے لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ جائز ہے کئی ایسے کام بھی کیتے جنہوں عام حالات آپ بھی نہیں سی پسند کر اگر فرمایا میں نہ کراں دین کس طرح واضح. تو نماز کل لی جڑی رجب پچھلا جڑا گزریا وہ پڑھی جاتی صلاۃ الرغائب اور وہ صلاۃ الرغائب دے اندر وہ حوالہ جڑا سی وہ ہور بھی پڑھنا سی رہ گیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جڑا فرمایا
کہ اپنی نماز چوں شیطان نو حصہ نہ دیو کہ تسی یہ سمجھ پاوے سجے پاسے ہی منہ پھیرنا، یہ بھی دین تبدیلی ہوگی، سجے بھی پھیریا کرو کھبے بھی پھیریا کرو۔ اتنے پھر شرح کرنے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ جڑے لکھن والے مشکات شریف دے استاد بھی ہیں، یعنی استاد نے اپنی زندگی شاگردی کتاب نو آرا دیکھ کے شرح کی اور انہوں نقل کیا مولا علی قاری نے وفی انا من اثر علی امر مندوب وجعل عزما ولم یعمل بالرخصہ۔ سن لو کہ سر ننگے نہیں نماز پڑھنی یعنی فرض بنا لو۔ کی حکم ہے اس مسئلے کا؟ کچھ بھی نہیں، شریعت کے اندر بالکل نہیں۔ امامہ نے زیادہ آخیا کہ کسی نے مجھے لاپرواہی کر رہا یار اچھا کام نہیں، ورنہ آج ہی نہ پڑھتا تو بہت آدھا اتنے نال ہی لکھا کہ جو اس تو ٹوپی لا دینا بھی میں تو خدا کے سامنے عاجز اور بےوکار ہو کے پیش ہونا فہو افضل، بہت اعلیٰ۔ ان نے بنا کر دیا جی میں نماز ہی نہیں ہوں، مسئلہ لایا، یعنی ایک چھوٹی جی گل ایسا بدلنا کہ دین دا انہوں تھم بنا دینا۔ 353 صفحہ وفی ہے انا من اثر علی امر مندوب آندے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جڑا فرمایا کہ سجے پاسے منہ پھیرنا جنہیں لازمی سمجھ لیا نا انہیں بھی اپنی نماز تو شیطان میں حصہ دے دیا۔ حالانکہ سجے پاسے منہ پھیرنا بھی حضور دی سنت ہے، مگر ایک تے جم گیا کھبے نے ناجائز سمجھا، تو یہ پتہ لگا کہ اگر کوئی کام اچھا بھی ہوئے آدمی اتنے اڑ جائے وجہ رسما وہی پکا بنا رہا ہے ورم یعمل بالرخصہ، تے دین جڑی چھٹی ہے نا دوجی وہ کرے ہی نہیں کبھی کہ نہیں میں ادھر ہاتھ بھی نہیں لاؤنا، پکا دا صاحب میں شیطان میرا الاضلال فرماؤں دے پھر وہ سمجھ لے بے شیطان نے گمراہ کرن تو دا اپنا حصہ لے لیا، انہوں نے دین تو ہٹاتا، یہ اپنے نیکی میں روندا پھردا گمراہ ہو جائے۔ امر مندوب نیک کم تے اڑ جانا، میں نیک کم ہی سی تو فرض بنا لیا نا۔ وکیف من اثر علی بدعۃ منکر، اگے امام طیبی فرمایا جدو سنت دا حال ہے کہ وہ بھی سنت ہے مگر وہ تے اینا جم جانا دوجے پاسے نہیں جانا، وہ تک شیطانی کم ہو جاتا۔ کجا وہ لوگ جڑے بدعت تے جم جاندے اور منکر تے جم جاندے بالکل کریاں گلاں نوں بنا لیندے دین، انہاں دا کی حال ہوگا جدوں کہ خود رسول اللہ دی سنت اگر ایڈی ضروری سمجھ لیا وہ شیطانی کم ہو جاتا، تسی بدعتاں دے جم دے۔ وکیف من اثر علی بدعۃ منکر، انہاں دا حال کی ہونا ظالماں دا جڑے پھر نویاں کڑیاں شیاں بنا بیٹھے کہ انہوں چھڈنا ہی کوئی نہیں، اور وہ نقصان بھی سارے دے سامنے سارے جانتے میرا حشر کی ہوں، بالکل غلط گلا۔ تو نماز کر لئی، نماز دے نال بہت ساری چیزاں رلاتی، صلاۃ الغائب کام کوئی برا نہیں، مگر تشریع قانون سازی اپنی، یہ پارلیمنٹ نو حق ہے سارے دستور بھی وہ قانون سازی کرے، میں اٹھ کے قانون بنا پاویں کڈا وجہ کہانی یار تہاڈا منصب نہیں ہے، اللہ کا منصب ہے قانون بناوے، کیوں امت اپنی طرفوں کرے؟ 5-6 وہ پاتیاں ایسیاں جنہاں پر وہ نماز جڑی انہوں علماء نے آخیا ہوں یہ پائی جائز کوئی نہیں رہی، یہ بالکل بدعت ہے اور ناجائز۔ ایک تے کیتا کہ وہ ایک کام پکا کر رہا کہ نفل نماز با جماعت پڑھنی، حالانکہ جماعت نہ نماز کا ثواب 27 گنا کی مگر یہ فرضاں نہیں ہے نا، نفل بھی شروع کر دے سنتاں دی جماعت کرنی ہے فلانی نماز بھی کرنی ہے۔ تو امام لکھ دیا شارع منیہ نے صلاۃ الغائب کے بدعت ہونے میں چند دلائل لکھے ہیں کہ یہاں ان کا نقل کرنا مناسب ہے۔ 5 گورج تمہیں دے رہا جڑے جن پلے بن لے جتنے مرضی چلا دے دینا، دنیا کا بڑا مجدد سامنے ہوئے تم نہیں کر سکے۔ شارع منیہ فرماؤں دے بقول منہا فعلھا بالجماع وہی نافلہ ولم یرد بہ شرع، کہ با جماعت تسی پڑھنی شروع کر، میں انہیں شب برات دی شروع کرتی ہے با جماعت نمازاں صلاۃ التسبیح۔ تو لکھ دیا کہ صلاۃ الغائب دے ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جماعت نہ پڑھ رہے، حالانکہ نفل نماز ہے اور سوائے مخصوص نمازاں دے صلاۃ اسکار کسوف وغیرہ آپ نے پڑھی ہے، اور نفل نماز با جماعت کبھی نہیں پڑھی، اس طرح با جماعت پڑھنا ہی بدعت چلی نماز، اور با جماعت شروع ہو گئی، نفل نوں تسی یہ فرضاں نہ رلاتا۔ اگلی دلیل دیتی ہے وَمِنْهَا تَخْصِيصُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَالْقَدْرِ وَلَمْ يَرِدْ بِالشَّرْعِ، قرآن شریف میں جتوں مرضی قرآن پڑھ لو، نماز اس نماز لی بناتا بھی دے سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پڑھنی ہے، سورہ قل ولا پڑھنی، کماڑیاں بڑی شان ہے۔ فرمایا نہیں ہے جڑی تخصیص کرتی کہ قرآن تو چھانٹ کے آندے جب بے اثر نماز چاہیے پڑھنی ہے، اختیار تو ان کے نے دیتا، خدا نے اطلاع دیتی یا رسول نے دیتی، تسی قرآن سے کیوں اپنے آپ نے مخصوص کیتا؟ کیڑی اتھارٹی دے تحت انہوں بنایا؟ وَلَمْ يَرِدْ بِالشَّرْعِ، کوئی منع نہیں آخیا بے منع کی فرمایا شریعت آیا نہیں، اللہ کے رسول دسیا کوئی نہیں۔ تیسری وجہ فرمایا وَمِنْهَا تَخْصِيصُ لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ، پھر صلاۃ الغائب نہیں رکھ لیا
کہ رجب جی پہلی جمعرات جڑی جمعرات دی رات اینوں پڑھنا یہ بھی رات جمعے دی رات دی تخصیص جڑی کن دسیا تم اللہ رسول دسیا پھر ٹھیک ہے نہیں تو تسی دین دی بدعتاں کرنے والے کتھوں دی وَمِنَ أَنَّ الْعَامَّةَ يَعْتَقِدُونَ سُنَّةً چوتھی گل آئی جڑی اگے ہو گئی کہ جے ٹھیک ہی ہوندی تے عوام انہوں ہن ضروری سمجھنے لگ پے او دن اشتہار ہوندے تے نٹدے لوگ یہ سنت نہیں رہی تے مستحب نہیں رہا تے تسی لازم بنا لیا یہ بھی خود بدعت ہون دی وجہ اور پنجی دسی وَمِنَ أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَمَن بَعْدَهُم مِّنَ الْمُجْتَهِدِينَ لَمْ يُنْكِرْ پنجی اعتراض بڑی گل ہے کہ نہ یہ صحابہ تو آئی ہے نہ تابعین تو نہ بعد بڑے چارہ اماموں نے دسی ہے انہوں تو کوئی نقل نہیں ہے اس قاعدہ کلیہ سے قدم تجاوز حدود شریعہ کا یہ چند قواعد استخراج کیے ہیں کہ یہ قواعد مثل انواع کے ماتحت جن سے کلی کے اور ان سب سے سادہ جزیات کا حکم حاصل ہوتا ہے۔ اے خلاصہ بیان ہو رہا آندھے شارح منیاں جنہیں 5 وجہ دسیاں انہیں وہ ہے جڑی قرآن پاک دی میں پڑھی سی کہ اللہ دیاں حداں نوں توڑنا نہیں ادھر ادھر نہیں ہونا وہ ایک قاعدہ کلیہ جڑا ہے اس جو کئی سارے گر سارے سامنے رکھتے جنہاں نہ کئی جزیات جڑیاں نا 100 مسئلہ آوے نا تسی حل کری جاؤ گے کہ بھائی فلانا قانون جڑا ہوتا ہے غلط وہ 5 قاعدے دس دیتے ایک یہ کہ شارع نے جس کا اہتمام و ابتدائی کے ساتھ حکم فرما دیا وہ تو اس طرح ہوئے جڑا کام اللہ دے رسول نے اہتمام نہ دسیا کہ بعد جماعت پڑھو مسئلہ عہدہ کرو اور جس کو مطلق فرمایا اس میں ابتدائی کا اضافہ نہ ہونا چاہیے جڑی عام دسی ہے کہ نفر ہے کلے کلے اگر اینا ہی تسی کرتا نا مسیطے رل کے پڑھنی ہے تو بعد جماعت بدعت ہوگی اس حد تو بڑھ گئی گل جتنے اللہ رسول نے پہلی ہے ابتدائی اور اہتمام بندوبست نہ جو شروع ہو جائے گا بدعت چلی جائے گا بس عام رکھو کہ جی کردہ پڑھے یا نہ اشتہار دیو نہ منادی تدے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے جڑے 6 روزے رمضان تو بعد انہاں دا جنہیں اعلان کیتا سپیکراں تے کہ اٹھو سحری کھاؤ بالکل دین تو نکل گیا انہیں رمضان شریف دے نال 6 اور روزے وارتے یہ نفلی روزے اٹھدا پھرے کو اٹھدا رکھدا پھرے یعنی دین کنی غیرت ہے عقل نہیں کہ دین نو دین رکھنا جویں اللہ رسول من مانی نہیں کر سکتے ایک کلیت یہ ہے کہ جڑی شریعت نے چیز آکھیا کہ پابندی نہ اور اس طرح بندوبست نہ کرو ادا کرو ورنہ تبدیل حکم شریع بدعت ہو جائے گا جے تسی انہوں پابندی نہ کر لگ پیر بڑے انتظام نہ بدعت ہوگی دوسرے یہ کہ جس شے کو کسی خصوصیت کے ساتھ فرمایا وہاں تو وہ تخصیص مشروع ہو گئی جڑی شے آپ نے کہا کہ قرآن ما چاہ صورت پڑھو بالکل ٹھیک ہے جڑی نہیں عام رکھیا ورنہ تخصیص بدعت ہی ہو گئی جیسے آخیا جس مرضی قرآن پڑھ لو تسی آخیا نہیں یہ نہ رکھتا چاہ پڑھنا جے رسول اللہ دسیا ٹھیک ہے ورنہ تسی کیوں کولوں آندے یہ بھی بدعت تیسرا قاعدہ کلیہ تیسرے یہ کہ جہاں کسی زمانہ کو مقرر کر لیا ہے وہاں تو قید زمانہ کی مشروع ہے اتنے تو اس ٹائم تے پڑھنی ورنہ بدعت ٹائم ہی تسی بنا رہا کہ فلانے وقت پڑھیا کرنا ہے زور بڑے یا سر بڑے فلاں کولوں کھلا رکھو کم جدوں مرضی پڑھے چوتھی گل چوتھے یہ کہ اگر اس کے ابتدائی یا دوام سے عوام کو استاد عقیدہ حاصل ہو تو اس کا ترک کرنا لازم ہے اگر وہ امر استحباب کے درجہ میں ہو نہ سنت مقدار واجب چوتھی گل پتہ لگی کہ اگر وہ اچھی گل بھی ہوئے خود شریعت نے بھی دسی ہوئے مگر عوام دا عقیدہ خراب ہو جائے پبلک جڑی انہوں ضروری سمجھنے لگ پائے نہ کرے تو ناراض ہون بے کی کیتا ہے انہیں جنازے تو بعد دعا ہی نہیں کی پڑھوں گا تمہارے سامنے مولانا رضا خان نے کی دی ایسی سی یہ تو اکھاں پڑھ کے دیکھو وہ سنت عمل کیتا نہیں کیتا تو ناراض ہوئے کرے جے ایک بدعت اتوں تک چلنے لگی سنت اگر اینی ضروری ہو جائے بے عوام ناراض ہو جانا تو چھڈنے وہ سنت چھڈنی پی جاندی تسی بدعت تے ناراض ہوندے پھر دے تو فرمایا جدوں عوام دا عقیدہ اتنا خراب ہوئے کہ ایک مستحب شے نوں بڑھا کے لازم سمجھنے لگے وہ ترک کرنا لازم ہے پانچویں یہ کہ جس شے کی اصل قرون ثلاثہ سے نہ ملے وہ بدعت ہے اور ان سب جگہ علم و عمل یہ حکم ہے اور شے اگر فی نفسی جائز ہو مگر ان کی یوز و وجود سے بدعت ہو جاتی ہے بس یہ 5 قاعدہ کلیہ شریعہ ہیں کہ شارع منیہ نے استفادہ فرمائی اور سب فقہاء کے نزدیک بول رہا ہے ایدا بدعت تم سمجھنی ہے 5 کلیے یاد رکھو کہ اگر ٹائم نہیں سی جن نے دسیا تو ٹائم لاتا نہ بدعت اگر صورت مقرر نہیں سی تو صورت مقرر کی تھی کہ قرآن سے جائز پڑھنی وہ بھی بدعت 5 اصول 114 صفحہ براہین قاطعہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ شارع منیہ کبیری حنفی عالم نے 5 گلاں نہ اس نماز میں بدعت کیا حالانکہ نماز ہی ہے نا
نماز کو بری شے خیر و حضور خدا نے بہت اچھی جائے نماز ہی نہیں مرضی مگر وہ جدو کچھ تبدیلیاں شروع کرتیاں کولوں اللہ کا دین اسے تڑپ اٹھیا کہ تسی آپ شارے بن گئے جے قانون سال خدا دے تختے قبضہ کر رہا کہ امت کو حکم دے پھر دے کوئی حق نہیں انہاں چیزاں جان دیو دین اسلام دے اندر ان دا کوئی وجود نہیں کوئی ٹھیک ہے اچھا